مدینہ کے قلب میں قائم ایک دلخراش داستان میں جھانکے، جہاں پیغمبر اسلام کا سامنا ایک غیر متوقع مہمان سے ہوتا ہے، حامہ جو ابلیس شیطان کا اعلان کرتا پوتا ہے۔ یہ کہانی خود شناسی، چیلنجز اور لاجواب حکمت سے بھرپور مقابلے کو سامنے لاتی ہے۔ نجات، رہنمائی اور اللہ کی بے پناہ رحمت کے بارے میں گہرے اسباب کا پتہ لگتا ہے۔ مدینہ کے شہر میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور تبلیغ کی عجیب واقعات غیر معمولی نہیں تھے۔ مختلف عقائد، ارادوں اور پس منظر کے لوگ آپ سے ملنے آتے اور چیلنجز کرتے، سوال کرتے اور رہنمائی حاصل کرتے۔ اس کے باوجود کوئی بھی اس دن کی طرح پراثر نہیں تھا جب حامہ، جسے ابلیس شیطان کا اعلان کرتا پوتا کہا جاتا ہے، پیغمبر کے پاس آیا۔ آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں میں رنگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دن نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو ساتھیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چل پڑا جس سے ہر کوئی داخلی دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہاں ایک اونچی شخصیت کھڑی تھی۔ اس کی شکل کسی بھی آدمی کی طرح برعکس تھی۔ اس کی جلد نیلے رنگ کی گہری تھی، آنکھیں خون کی طرح سرخ رنگ کی تھی اور اس کی چمک ایک غیر معمولی توانائی پھیلاتی تھی۔ میں حامہ ہوں، اس نے اعلان کیا۔ اس کی آواز گہری اور گونج رہی تھی۔ ابلیس کا پوتا اور میں سوالات لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیر معمولی دعوے سے دیکھے اور قریب آنے کے لیے اشارہ کیے، اور آپ نے فرمایا، پوچھو، آپ کو جواب ملے گا۔ اس نے کہا، تم ایک بشر میرے دادا کے اختیار کو کیوں چیلنج کرتے ہو؟ حامہ نے کہا، وہ کبھی اللہ کے قریب تھا، وہ آدم کی وجہ سے مقبدر کر دیا گیا۔ اب آپ اور آپ کے پیروکار ایسے عقائد پھیلاتے ہیں جو ہمارے اثر کو مزید کم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے فرمائے، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نے حق اور صداقت کا پیغام پھیلایا ہے۔ آپ کے دادا نے تواضع اور فخر کا انتخاب کیا ہے جب انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ میں ان کے اختیار کو چیلنج کرنے والا نہیں، بلکہ اس کے اعمال جس سے اس کو گمراہ کیے۔ حامہ کا چہرہ کسمکس میں پڑ گیا۔ میں نے آپ کے پیروکاروں کی عقیدت دیکھی ہے، یہ طاقتور ہے، اس سے ان پر ہمارا اثر کمزور ہوتا ہے۔ وہ اتنی لگن کے ساتھ آپ کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، یہ ان کا اللہ کی وحدانیت پر یقین اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے ہے۔ جب کوئی اللہ کی تدبیر پر ایمان اور بھروسہ رکھتا ہے تو وہ شیاطین کے وسوسوں اور فریب کا شکار نہیں ہوتے۔ حامہ اپنا سوال پوچھنے سے پہلے ہچکچاتے ہوئے بولا، میری جیسی جان کو کیا بچایا جا سکتا ہے؟ کیا ابلیس کی اولاد کے لیے نجات ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تم صحیح معنی میں رہنمائی چاہتے ہو اور گمراہی کے راستے سے منہ موڑتے ہو تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، لیکن انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ ابلیس کا پوتا ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا نبی کی بات پر غور کرتا رہا۔ مسجد میں ماحول کشیدہ تھا۔ صحابہ کرام نبناک سانسوں کے ساتھ تبادلہ دیکھتے رہے۔ آخر میں حامہ نے کہا، میں آپ کو چیلنج کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن میں سوالات سے بھرے دل کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ میں آپ کی باتوں پر غور کروں گا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، حامہ رہنمائی کسی کے نسب کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے انتخاب کے بارے میں ہے۔ سچائی کی تلاش کرو، تمہیں اپنا راستہ مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پراسرار ملاقاتی مسجد سے نکل گیا، نہ صرف صحابہ بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک گہرا سبق چھوڑ گیا۔